پوری دنیا کو یہ بتانا ہے 1500 سالہ عید میلاد النبی میں. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا، اور اعتراض کرنے والے شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارے اندر موجود دکھنے والے سیم چہرے، ٹوپی داڑھی اور باقی سب سیم، ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے. میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرسچین، ہندو، جیوز، ان کی بات نہیں. جماعت کے اندر دکھنے والے سیم چہرے، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتے ہوں، کوئی بھی نام، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی طرح کے نام سے ہوں، اگر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، شیخ ابن تیمیہ، کتاب ہے ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب ابن تیمیہ کی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے محدثین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور جتنے مومنین یہ مناتے ہیں اگرچہ ایک نیا کام ہے، لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا کہہ رہا ہے، اور بچے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. بابا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا، نیا کام ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کے نزدیک اگرچہ بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بدعت کی وجہ سے نہیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے انہیں ثواب دیا جائے گا. بابا کو اتنی تو عقل ہے کہ وہ اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نیچے آنے والے چیلے بڑے شیطان ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے بڑھ گئے، اس کو حرام نہیں شرک تک پہنچا دیا. السلام علیکم دوستو. مفتی سلمان اظہری نے جو عید میلاد النبی پر جو دلیل دیا ہے اس کا ریویو کریں گے. چلیے دیکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ میلاد بنانا چاہیے، تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ میلاد بنانا چاہیے. امام ابن تیمیہ کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے میلاد کے بارے میں، انہوں نے تو سختی کے ساتھ میلاد کو بدعت قرار دیا ہے دین کے اندر. یعنی امام ابن تیمیہ جو ہے وہ دیکھیے ان کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. امام ابن تیمیہ کی فرما رہے ہیں کذالک ما یحدثه بعض الناس اما مزاحتا للنصارى في میلاد عیسی علیہ السلام و اما محبتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعظیما. اسکرین کو شیئر کر تو فرما رہے ہیں عبارت آپ دیکھ لینا، وہ عبارت آپ دیکھ کے تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ کچھ لوگوں نے جو نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، یا تو یہ نصارہ کی مشابہت میں یہ عید میلاد مناتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد مناتے ہیں. واللہ قد یصیبهم اللہ هذه المحبہ والاجتہاد لا علی البدعی. فرما رہے کہ ان کو اس محبت کا تو ثواب ملے گا، اس اجتہاد کا تو ثواب ملے گا، لا علی البدعی، لیکن بدعت کا ثواب نہیں ملے گا. من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا دن منا لیا ہے. فإن هذا لم يفعله السلف، تو یہ ایسا کام ہے جو سلف نے نہیں کیا. ما قیام المقتضى له، حالانکہ اس کا تقاضا ان کے زمانے میں بھی تھا. وعدم المانع منه، اور کوئی مانع بھی موجود نہیں تھا. ولو كان خيرا، اور اگر عید میلاد کوئی خیر کی چیز ہوتی، ولو كان خيرا محضا، اور اگر کوئی خیر محض ہوتا، او راجحا، یا اس کے اندر راجح خیر ہوتا، لكان السلف رضی اللہ عنہم احق به منا، تو جو ہمارے اسلاف ہیں صحابہ اور اس کے بعد آنے والے تابعین یہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ اس خیر کی طرف یہ جاتے. فإنهم كانوا اشد محبة للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے. وتعظیما له منا، اور ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے تھے. وهم على الخير احرص، اور ہم سے زیادہ وہ خیر کے حریص اور لالچی تھے. اس عبارت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ تو میلاد بنانے سے منع کر رہے ہیں، وہ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے محبت میں منایا ان کی محبت اچھی چیز ہے، اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا. باقی صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بدعت پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو بدعت بول رہے ہیں، لا علی البدعی، اس کو بدعت بول رہے ہیں. تو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ انہوں نے بدعت کو جائز کہا ہے؟ باقی یہ کہ امام تیمیہ کا اپنا یہ قول ہے، اگر مان بھی لے کہ یہ قول اجتہاد ان کا غلط ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تب بھی امام ابن تیمیہ کا قول تھوڑی نا دین میں دلیل ہے. دین میں دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات دلیل ہے، رسول اللہ کی احادیث دلیل ہے. تو اللہ اس کے رسول کی دلیلوں سے عید ثابت کرنے کے لیے اللہ اس کی رسول کے نص سے دلیل دینی پڑے گی. امام ابن تیمیہ کا قول دین کے اندر دلیل نہیں ہے. اگر یہ مان بھی لیں کہ ابن تیمیہ نے اس کو کہا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا، تو ابن تیمیہ کا قول غلط ہے، صاف سیدھی بات ہے. جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہ ملے وہاں ابن تیمیہ کا قول اگر آ بھی جائے اللہ اس کے رسول کے قول کے مقابلے میں، تو امام ابن تیمیہ کے قول کو لینے کے پابند نہیں ہے. ہم قرآن کی آیتیں لینے کے پابند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لینے کے پابند ہے. تو پہلی بات تو امام ابن تیمیہ نے اس کو صاف بدعت کہا ہے اور اس سے منع کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہیں مان رہا یہ بات کہ ابن تیمیہ نے اس کو بدعت قرار دیا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ابن تیمیہ نے بدعت نہیں کہا ہے تو ابن تیمیہ کا قول غلط ہے. ہم کو اگر عید منانی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لا کر کے دے، ابن تیمیہ کا حوالہ مت لا کر کے دے. ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ ابن تیمیہ سے ثابت کرو تو ہم مانیں گے، ہم نے کہا تھا اللہ اس کے رسول سے ثابت کرو تو ہم مانیں گے.